السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے آج اپنے نیکسٹ رکوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ رکوع نمبر 14 ہے سورۃ الانعام کا، اور آج ہمارا پارہ نمبر 8 شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو، اور اگر اننا، بے شک ہم، نزلنا، ہم نازل کرتے، ہم اتارتے، الیہم ان کی طرف، الملائکۃ فرشتے، وکلما، اور کلام کرتے، ہم الموتیٰ ان سے مردے، وحشرنا، اور ہم لے آتے، علیہم ان پر، کل شیء ہر چیز ہم جمع کر کے ان کے پاس لے آتے، قبولا ان کے سامنے، ما کانوا نہیں وہ تھے، لیؤمنوا کہ ایمان لاتے، الا مگر ان کے یشاء اللہ تعالیٰ چاہتا، ولیکن اور لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر زیادہ لوگ، یجہلون جہالت سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایمان لا سکتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی اس میں ارادہ شامل نہ ہو تو وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ یہ تو بات طے ہے کہ اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی کنڈیشن یہ بتائی کہ بے شک وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر یہ نشانی آ جائے، فلاں نشانی آئے، فرشتے آئے، مردے باتیں کرنے لگے، تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی، ان کے دلوں کی یہ حالت بتائی ہے کہ اگر ان کے اوپر فرشتے بھی نازل ہو جائیں سامنے، ان سے مردے کلام کرنے لگے، اور ہر وہ چیز جو وہ مانگ رہے ہیں ان کے سامنے جمع کر دی جائے، لا دی جائے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ وہ جہالت سے کام لیتے ہیں۔ اور جہالت اتنی بڑی بیماری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ علم کی اور علم نافع کی دولت سے ہمیں نوازے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، ہم نے بنایا، لِكُلِّ، ہر نبی کے لیے، عدوًا دشمن، ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں، شیاطین الانس والجن، جنوں اور انسانوں میں سے شیطان۔ دیکھیں، انسانوں میں سے بھی شیطان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے دشمن بنایا، اور جنوں میں سے بھی، یعنی جن سارے شیطان نہیں ہوتے۔ کیا پتہ چلا کہ سارے جنات شیطان نہیں ہوتے، جو اس مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں جن، وہ شیاطین نہیں ہوتے۔ شیطان ہر وہ شریر جن ہے اور کافر جن ہوتے ہیں جو تنگ کرتے ہیں، اور وہ مطلب گندے کاموں کی طرف اور غلط کاموں کی طرف ہوتے ہیں شیاطین۔ اور جو جنات مسلمان ہوتے ہیں وہ نیک کاموں کے لیے اپنی انرجیز لگاتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی وہ لوگ جو شر پسند ہوتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے دشمن تھے، انسانوں میں سے بھی شیطان لوگ، اور جنوں میں سے بھی جو شیطان اور شریر جن ہیں۔ یوحی، وہ ڈالتے تھے ان میں سے بعض کی طرف، زخرف القول، یعنی سجی سجائی، ملمہ کی ہوئی چکنی چپڑی باتیں، غرور، دھوکے کی، ولو شاء، اور اگر چاہتا ربک، آپ کا رب، ما فعلوہ، وہ ایسا نہ کرتے۔ اگر جبراً اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے کام نہ کرتے، لیکن یہ اختیار ہی ہے جس نے اس پوری کائنات کے عمل کی بنیاد رکھی ہے، کوئی نیک عمل کر رہا ہے، کوئی برے عمل کر رہا ہے، فذرہم، بس ان کو چھوڑ دیجئے، وما یفترون، اور جو کچھ بھی وہ باندھ رہے ہیں، جھوٹ، بہتان، اس کو بھی چھوڑ دیں، اس بہتان کی بھی بات چھوڑ دیں، اس کے بارے میں بھی فکر مند نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا، اور ان کو بھی چھوڑ دیجئے، جو کرتے ہیں کر لیں۔ وَلِتَصْغَىٰ، اور مائل ہو جائیں، الیہ، ان کے اس فریب کی طرف، أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی ہونے دیں ایسا کہ مائل ہو جائیں ان لوگوں کے دل جو ایمان نہیں رکھتے۔ کن کے دل مائل ہوں گے ان کی طرف؟ جو ایمان نہیں رکھتے، بالآخرۃ، آخرت پر، وَلِيَرْضَوْهُ، تاکہ وہ اس کو پسند کریں، وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ ارتکاب کرنے لگیں برے اعمال کا ان کی باتیں سن کر، ما ہم مقترفون، جو کہ وہ خود مرتکب ہو رہے ہیں، جن غلط کاموں کو وہ خود کر رہے ہیں، وہ شیطان لوگ جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی، وہ چکنی چپڑی باتیں آپس میں ڈالتے رہتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، اور پھر جو لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ بھی انہی کی طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، یعنی شیطان ان کو جیسے کام کروا رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھی جو جن کی باتیں سنتے ہیں ان کو بھی ویسے ہی کام کروانے لگتا ہے۔ افغیر، کیا سوا اللہ، اللہ کے، افغیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، ابتغی، میں تلاش کروں، حکماً، کوئی حاکم، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے، انزلہ، جس نے نازل کیا، علیکم، تمہارے پر، الکتاب، کتاب، مفصلاً، جو تفصیلی لائحہ عمل ہے، جو بڑی مفصل ہے، جو بڑی ڈیٹیلڈ بک ہے،
ایسی کتاب تو کبھی کسی کے پاس نہیں آئی، اور کیا میں اس کتاب کو، جس ذات نے یہ کتاب اتاری ہے، اس کے علاوہ کسی کو حاکم بنا لوں یا تلاش کر لوں؟ والذین، اور وہ لوگ جو آتیناہم، ہم نے ان کو دی، الکتابہ کتاب، یعلمون، جانتے ہیں، انہ، بے شک وہ، منزل من ربک، آپ کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، نازل کی ہوئی ہے، بالحق، حق کے ساتھ، فلا تکونن، اور اے سننے والے تو نہ ہو جانا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ اور اس میں بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کا وحی کیا ہوا کلام ہے، لیکن اہل کتاب اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ برحق ہے، پھر بھی وہ شک میں پڑے ہیں۔ اور اے بندے، اے کتاب کے پڑھنے والے، اے سننے والے، تو اس کی نسبت شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ وَتَمَّتْ، اور پوری ہو چکی، کلمۃ، بات، ربک، آپ کے رب کی، صدقاً، صدق کے ساتھ، وعدلاً، اور عدل اور سچائی کی روح سے آپ کے رب کی بات سچ ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، پوری ہو چکی ہے۔ لا مبدل، نہیں بدلنے والا کوئی بھی، لکلمات ہی، اس کی باتوں کو، وہو السمیع العلیم، اور بہت سننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِیعْ، اور اگر آپ مان لے، اکثر، زیادہ، من، جو کوئی فی الارض، زمین میں ہے، جو بھی زمین میں لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، کفر ہے، سب کچھ، اگر آپ ان کی باتوں، ان میں سے اکثر کی باتوں کو ماننے لگیں، یضلوک، وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر وہ گمان ہی ہیں، وان ہم، اور نہیں وہ، الا مگر، یخرصون، غلط قیاس آرائیوں میں پڑے ہیں۔ وہ تو صرف ایک گمان کے پیچھے ہیں اور غلط قیاس آرائیوں پر پیروی کر رہے ہیں، اور اگر آپ ان میں سے کسی کی بھی بات ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا سکتے ہیں۔ یہ ہر سننے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بات، اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کا قیامت تک کے لیے یہ بات ہے کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا عالم، وہ سب سے بڑھ کر جاننے والا ہے، من، کون، یضل، گمراہ ہے، عن سبیلی، اس کے راستے سے، وہو عالم، اور وہ سب سے بڑھ کر جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پانے والوں کو۔ فَکُلُوا، پس کھاؤ، مما، جو ذکر، نام لیا گیا ہو، اسم اللہ، اللہ کا، علیہ، اس پر، ان کنتم، اگر تم ہو، بآیاتہ مؤمنین، اس کی آیتوں پر اگر ایمان رکھتے ہو، تو ہر وہ چیز، ہر وہ ذبح کھا لیا کرو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وَمَا لَکُمْ، اور نہیں تمہارے لیے، اللہ، یہ کہ نہ تأکلوا، کھاؤ، مما، جو ذکر اسم اللہ، نام لیا گیا ہو اللہ کا، علیہ، اس پر، اور تمہیں کیا ہے کہ تم وہ نہ کھاؤ یا اس سے خود کو روک لو، اس کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وقد، اور تحقیق، فصل، تفصیلاً بیان کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، ما حرم، جو حرام ہے، علیکم، تم پر، حرام چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں نا، جو حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز تم خود اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، الا مگر، مدتر، تم وہ حرام چیزیں بھی اضطرار کی حالت میں، مجبوری کی حالت میں، ان چیزوں کو بھی جو حرام کی ہوئی ہیں، وہ بھی جان بچانے کے لیے، بقدر حاجت، جب انتہائی تم مجبور ہو جاؤ، الا مگر، مدتر، تم مجبور ہو جاؤ، الیہ، اس کی طرف، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیراً، بہت سے کثیر، لا یضلون، ضرور وہ گمراہ ہوتے ہیں، بِأَہْوَائِہِم، اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنے دل میں جو بات آتی ہے، اپنے نفس میں جو آتی ہے وہی کر ڈالتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ زیادہ اس میں سے گمراہ ہوتے ہیں، بغیر علم، علم کے بغیر۔ ان، بے شک، ربک، آپ کا رب، ہوا عالم، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، سب سے بڑھ کر جانتا ہے، بالمعتدین، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ حد سے تجاوز جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ حد سے تجاوز نہ کرو تو مجبوری کی حالت میں حرام چیزوں کو بھی بقدر ضرورت کھا سکتے ہو، زندہ رہنے کے لیے۔ یہ جی بار بار آیا ہے، پہلے بھی یہ آیا تھا سورہ مائدہ میں بھی، اب بھی یہ حکم آیا ہے کہ صرف حرام وہی ہے جو اللہ نے ٹھہرایا ہے، اور اس کو بھی بقدر ضرورت، بحالت مجبوری کھا سکتے ہو، لیکن اس کے علاوہ خود اپنے سے کوئی بھی چیز حرام نہیں ٹھہرا سکتے۔ ہر وہ ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ وَذَرُوا، اور چھوڑ دو، ظاہر الاسم، جو ظاہر ہیں گناہ، وباطنہ، اور جو اس کے باطنی گناہ ہیں، یعنی کہ تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، جو یکسبون، کماتے ہیں، الاسم، گناہ، سیجزون، ان قریب وہ بدلہ دیا جائیں گے، بما، اس وجہ سے جو کانوا تھے، یقترفون، برائی کا ارتکاب کرتے، جو بھی برائی کا ارتکاب کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ شراب، حرام، یہ چیزیں سب پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، اہل کفر کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی برا کام کر رہا ہے وہ اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ اور اے ایمان والو، تم اپنے ظاہری گناہوں سے بھی بچ جاؤ، اور باطنی، یعنی کہ جو ظاہر ہیں سب کے سامنے اور جو پوشیدہ ہیں۔ ولا تأکلوا، اور
نہ کھاؤ مما اس پر جو لم نہیں یذکر اسم اللہ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ نہ کھاؤ، علیہ اس پر، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لفسق ضرور گناہ ہے۔ یہ جو چیز ہے نا کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ، یہ گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیطان لَیُوحُونَ وحی کرتے ہیں، بات ڈالتے ہیں، اِلیٰ أَوْلِیَائِہِم اپنے دوستوں کے دلوں میں، لِیُجَادِلُوکُم تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، وَإِنْ اور اگر أَطَعْتُمُوهُم تم اطاعت کرنے لگے، إِنَّکُمْ لَمُشْرِکُونَ تب تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ تو شیاطین جو ہیں وہ تو ہمیشہ اپنے ساتھ والے اپنی طرح کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ شیطان ہی جھگڑا کرواتا ہے دوسرے معنوں میں، تو اس لیے تم اس کے کہنے پر نہ چلو تاکہ تم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آج کا رکوع جو ہے وہ یہیں پہ مکمل ہوا۔ رکوع نمبر 14 انشاءاللہ رکوع نمبر 15 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔